نظر ڈالتے ہیں شرکت کی خبروں پر. ہمارے نمائندے شادب انصاری کی رپورٹ کے مطابق کراچی پریس کلب پر فیضان حسین پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سائرین کے حوالے سے کیا پریس کانفرنس آئی جانتے ہیں. سب سے پہلے تو تمام میڈیا والوں کا شکریہ جو ہے اور ہماری آواز جو اس شہر کے بلکہ پورے ملک پاکستان کے ایشوز ہیں ان کے اوپر آئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا 14 سے ہمیں انصاف فراہم نہیں ہوا تو ہم آئے کہاں میڈیا کے شہر میں جو یہ ہیوی ٹریفک کا دن جو بے قابو ہوا ہے اس کے ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے. اور اس وقت کراچی کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہے سارے مرڈر کیس. جو باقی تفصیلات جو ہے میں ان کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ وہ بتائیں. میرا نام محسن پرویز ہے. میرے 3 بیٹے ہیں. محسن پرویز میرا نام ہے. میرے 3 بیٹے ہیں عارف صالح اصغر. یہ واقعہ جو سارے جو ہے ان کا فرسٹ ڈے تھا اسکول کا. وہ اسکول گئے ہیں 9 بجے کی ٹائمنگ تھی اسکول کی اور 12:30 بجے کی چھٹی ہوئی. اب سالم جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ میری مسز نے بولا کہ سالم کیوں نہیں آئے, وہ دوسرے راستے سے آ گئے. بہرحال یہ 5-10 منٹ جو ہے اوپر نیچے تقریباً 4 بج گئے. کوئی ابھی تک سالم کی کوئی رپورٹ نہیں آئی. وہ اوپر سے آئی, میری مسز نیچے اتری. ٹھیک ہے, میں تو اپنی ورک شاپ پہ تھا, مسجد نہیں. پھر جہاں ایک مرتبہ یہ بیٹھ گئے تھے وہاں گئی. وہاں جانے کے بعد بھی ان کی کوئی رپورٹ نہیں آئی. نہیں ہو رہا تو ان کو کیوں بٹھایا ہوا ہے بھائی آپ نے؟ جو نیکسٹ اسٹیپ ہے آپ وہ اٹھائیں. ڈے فرسٹ سے جو کرنے والے کام تھے آپ نے اس بچے کی باڈی کے بعد سے کرائم سین ایکٹیو ہوئی, اس کے بعد ہوئی ڈاگ سرچنگ ہوئی, اس کے بعد ہوئی. ہر چیز جو ڈے فرسٹ سے آپ نے اسٹارٹ کرنی تھی وہ سب بعد میں اسٹارٹ ہوئی. دوسری بات یہ نوٹیفیکیشن نکلتا ہے, تمام ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں اور ان کے اسکول کے باہر جو ہے CCTV کیمرے رکھے جائیں. اور یہ سب ہے, اگر ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے, ہم اپنے بچوں کو فی الحال بدفعلی کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے. ہم اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اسکول نہ بھیجیں, مدرسے نہ بھیجیں, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ دینا اور ایریاز کے جو اسٹیشن ہاؤس آفیسرز ہیں ان کی طرف سے یہ اسکول کو نوٹس کروانا یا لیٹرز بھیجنا کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اسکول کے باہر وین والوں کو ذمہ دار نہ کریں, یہ کریں. تو پھر ایک کام کرنا چاہیے میرے خیال سے تو اسٹیشن ہاؤس آفیسرز جتنے بھی ہیں ان کو گھر بھیج کے یہ جو پراپرٹی ہے گورنمنٹ کی اس کو پبلک کو دے دیں. جب پبلک نے خود ہی چلانا ہے, ماں باپ نے خود چلانا ہے, تو میرے خیال سے تو پھر بیکار ہے. ہر بندہ اس کو کیش کروانے کے لیے وہاں آیا تو صحیح, لیکن رزلٹ 0. کیوں؟ وجہ دیکھیں, آپ نے DNA ٹیسٹ کروا لیے, ساری چیزیں کروا لیے, آپ نے GOB کروا لیا, سب کچھ کروا لیا. اگر تو کوئی ٹریس نہیں ہو رہا, یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہو نہیں سکتا. یا تو پھر قابل افسروں کے ہاتھ میں یہ تفتیش نہیں گئی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قابل افسران نہیں ہیں, ہے اونچ نیچ ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر, لیکن آخر اس تک رسائی کیوں نہیں؟ ان کے والدین اور والد کو صرف بلا کے تسلیاں دینا اور کلیئرلی الفاظ میں یہ میسیج ان کو دیا گیا کہ ابھی تک ہماری کوئی کارروائی مکمل نہیں ہو سکی. بچہ بھی 2 ہے, وہ بھی اسکول میں پڑھتے تھے, مدرسے جاتے ہیں. 10-12 اسکول پرائیویٹ اسکول میں دوں گا. گورنمنٹ کے اسکول کا کالج کا فنڈ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ اگر میرے اسکول ایسے ہیں اس کراچی شہر کے اندر جو بند پڑے ہیں, جن کے ہر مہینے کی فیس, ہر مہینے کا سالانہ جو ہے ان کا بجٹ دیا جاتا ہے, کھنڈراج کریں تو آپ ہمیں تھریڈ بھی کریں. اس سارم والے کیس کے اندر 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی. اس وقت ہم سے کمٹمنٹ کیا گیا تھا کہ اب آپ کو کام نظر آئے گا. کہاں ہے کام؟ کہاں ہے کام؟ پھر ہم دوبارہ دھرنا دیں گے, احتجاج کریں گے تو بولیں گے یار آپ وائلیشن کر. او بھائی, تو ہم بھی میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ کراچی کے عوام کو سوچنا چاہیے, پوری پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اسکول تمہارے پاس نہیں, پارکس تمہارے پاس نہیں, ہاسپٹل تمہارے پاس نہیں. ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کسی بھی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, آپ کے بہت سارے ایسے رشتہ دار ہوں گے جن کے راستے میں دیسی ہاسپٹل لے کے جاتا ہے. اب باسی ہاسپٹل میں چیپا کی گاڑی ہو یا عیدی کی گاڑی ہو, اس کی ایمبولینس سے اسٹرکچر پہ بچے کی باڈی پڑی رہے گی. وہ بندہ انجرڈ جاتا ہے, بولتے کیا بیڈ نہیں ہے, بیڈ کے بعد میڈیسن نہیں ہے. جب نہیں ہے تو بھائی اللہ کے واسطے تالا لگا دو. کیوں لوگوں کو وہاں پہ بلانے کے بعد پھر بولتے ہو کہ یار اس کو یہاں پہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے, بیڈ نہیں ہے, آپ اس کو سول لے جائیں.